بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر رفت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل الفا سائنس اکیڈمی۔ اردو شاعری، نظم اور غزل کے توسط سے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے اردو نظم۔ عزیز طلبہ و طالبات، تسلسل پر مبنی اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں مرکزی خیال موجود ہو نظم کہلاتا ہے۔ نظم اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کو انگریزی میں پوئم کہا جاتا ہے۔ اطالوی زبان میں نظم کے معنی جو ہیں یا پوئم کے معنی جو ہیں وہ کریٹنگ، میکنگ بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم کے لفظی معنی بکھرے ہوئے موتیوں کو سمیٹنا یا ایک لڑی میں پرونا کے ہیں۔ پرونا، موتیوں کا دھاگے میں اس کا استعمال کرنا، یعنی مجازن کلام موزوں کی آرائش یا آراستہ کرنا کے کہلاتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں جمالیاتی خوبیوں کے ساتھ شعر کا ایسا مجموعہ جس میں ربط اور تسلسل موجود ہو نظم کہلاتا ہے۔ نظم سے مراد عزیز طلبہ و طالبات ایسی صنف شاعری ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ نظم، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نظم شاعری کی ایسی قسم ہے جس میں کسی ایک ہی خیال کو الفاظ کے ہموار بہاؤ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ قمر رئیس کہتے ہیں کہ نظم سے مراد وہ شاعری ہے جس میں کسی واقعے یا خیال کو یا کسی تجربے اور خیال کو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، بیان کے لحاظ سے نظم کو نثر پر فوقیت حاصل ہے۔ عام طور پر شاعری اور نظم کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ نظم میں تاثر کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تاثیر نظم کی نثر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اشعار زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ جب نظم کا لفظ شاعری کی ایک خاص صنف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال پیش کیا جائے اور جس میں تسلسل کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ نظم کا لفظ مختلف ادوار میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ دراصل تمام اصناف شاعری نظم کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ نظم کی سب سے بڑی خوبی موضوع اور حیت کی آزادی ہے، یعنی نظم میں موضوع اور حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ نظم فرد کی انفرادیت کی عکاس ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے خیال میں نظم فرد کے ذہنی اور احساسی سفر کی داستان کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب اردو زبان وجود میں آئی تو اس میں حیت کے ایسے تجربات بہت کم تھے جو اردو زبان کے اپنے ہوں، بلکہ بیشتر تو دوسری زبانوں سے جو ہیں وہ لیے گئے تھے۔ لہٰذا جب اردو شعراء نے خیالات کا اظہار کیا تو ان زبانوں کے تجربات کو اردو میں بیان کیا گیا۔ تمام اصناف شاعری نظم کی ہی ایک قسم ہے، لہٰذا نظم بھی انگریزی سے سفر کرتی ہوئی جو ہے وہ اردو میں آئی۔ جو اردو شاعری کی تاریخ ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ابتدا میں شاعری جو ہے اس کی ابتدا مختلف مثنویوں اور قصائد سے ہوتی ہے۔ دکن میں مذہبی اور صوفی شعراء نے صوفیانہ قسم کی مثنویاں لکھیں۔ ان کی یہ مثنویاں نظم کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ پھر مرثیے لکھے گئے۔ میدان کربلا کے احوال کو جو ہے وہ مرثیوں کی شکل میں بیان کیا گیا۔ میر اور سودا کے دور تک اردو نظم مثنویات، ہجویات، قصائد، شہر آشوب اور مرثیہ نگاری تک محدود تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے اسے خاص نظم کے پیرائے میں پیش کیا۔ انجمن پنجاب کی کوششوں کی بدولت بھی نظم اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔
اور پھر پابند نظم کے ساتھ ساتھ آزاد نظم، نظم مرہ، نثری نظم اور دوسری بہت سی اصناف کو فروغ ملا۔ نظم کی حیت میں مختلف جو تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہوتی نظر آتی ہیں۔ بہرحال اردو نظم کا سلسلہ آگے جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب اگر ہم بات کریں تو اردو نظم نگاری کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ مذہبی اور صوفیانہ نظموں کی شکل میں اردو نظم کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد عادل شاہی اور قطب شاہی ریاستوں نے اردو ادب کے فروغ میں آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس دور کے شعراء میں قلی قطب شاہ، ملا وجہی، غواثی، ابن نشاطی اور دکن کے دیگر مشہور شعراء نے اہم کردار ادا کیا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ابتدائی دور کے اہم شاعر ہیں۔ ان کی مشہور نظم چکی نامہ ہے۔ سلطان قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ ان کے کلام میں مختلف موضوعات پر نظمیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے فطرت پر خوبصورت نظمیں جو ہیں وہ تحریر کی ہیں۔ شمالی ہند میں اردو نظم نگاری کی ابتدا 17ویں صدی میں ہوئی۔ محمد افضل بکٹ اور جعفر زٹلی کے یہاں اردو نظم کے ابتدائی نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 18ویں صدی میں اردو شاعری کا جو ہے وہ اہم دور شروع ہوتا ہے۔ نواب صدر الدین محمد خان، فائز اور شاہ ظہور الدین حاتم کے دور میں اردو نظم کو بہت فروغ ملا۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری اس عہد کے مجموعی مزاج سے بالکل الگ ایک نئی روایت قائم کرتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی سے اردو نظم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے نظم نگاری کو غزل نگاری پر ترجیح دی۔ انہوں نے عشق، مذہب، مناظر فطرت پر جو ہے وہ بے شمار نظمیں لکھیں اور خاص طور پر عوامی موضوعات کو اپنی نظم نگاری کا موضوع جو ہے وہ بنایا۔ محمد افضل کی اہم تصنیف بکٹ کہانی ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نے ایک عورت کی زبانی اس کے ہجر کی کیفیات کی مؤثر تصویر کشی کی ہے۔ اس نظم میں مکمل تسلسل ہے، آہنگ ہے، اثر آفرینی ہے اور روانی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اسی عہد کا ایک اہم شاعر جعفر زٹلی ہے جس نے اپنے پھکڑ پن پر مبنی جو ہے وہ نظمیں لکھیں اور اپنے عہد کے مخصوص حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جو انداز اپنایا وہ طنزیہ ہے، ہجویہ ہے اور اس عہد کے زوال کو اس نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو شاہ حاتم کی نظمیں بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور اس نے بھی نظم نگاری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو نظم کی جو ہیں وہ بے شمار اقسام ہیں جس میں موضوع کے لحاظ سے اور حیت کے اعتبار سے نظم نے ترقی کی اور نظم آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ نظم کس کس شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ تو نظم پابند نظم کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کی ایک شکل جو ہے وہ پابند نظم ہے۔ پابند نظم میں قافیے، ردیف، وزن اور بحر کا استعمال پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ایسی نظم کے اشعار کا ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں موضوع کی بھی کوئی قید نہیں۔ پابند نظم کسی بھی موضوع پر کسی بھی حیت یعنی مثنوی، قصیدہ، مسدس، مربع، ترکیب بند یا ترجیع بند میں لکھی جا سکتی ہے۔ عموماً کسی ایک خیال یا تصور کو موضوع نظم بنایا جاتا ہے۔ بیشتر قصائد، مرثیے، قطعات اور حمدیہ نظمیں جو ہیں وہ پابند نظم کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ غزل کے اثرات کے زیر اثر اردو نظم میں
जो है वो पाबंद नज़्म का रुझान काफ़ी हद तक जो है वो रहा। दौरे हाज़िर में हर तरह की हैयत में नज़में लिखी जा रही हैं जो कि वज़न और काफ़िया की कैद से आज़ाद होती हैं। ताहम हम कह सकते हैं कि पाबंद नज़्म जो है वो काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी के साथ लिखी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें नज़्म की एक और शक्ल जो हमारे सामने आती है वो है नज़्म मुअर्रा। ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें बाकायदा वज़न और बहर तो होती है लेकिन काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जा सकती। यानी नज़्म मुअर्रा में और पाबंद नज़्म में फ़र्क ये है कि दोनों में वज़न और बहर तो होती है लेकिन नज़्म मुअर्रा में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती, जबकि पाबंद नज़्म में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी जो है वो लाजमी की जाती है। लेकिन अगर नज़्म मुअर्रा में इत्तफ़ाक़ से कोई काफ़िया आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंग्रेज़ी में इसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। हाली ने अगरचे ख़ुद शायरी में हमेशा वज़न और बहर के साथ काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी भी की है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि काफ़िया अदाए मतलब में रुकावट पैदा करता है। नज़्म मुअर्रा की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि बाज़ औक़ात शायर को कोई ख़याल सूझता है जो काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से मंजूम नहीं हो सकता, इसलिए काफ़िया की कैद से आज़ाद होकर नज़में लिखी जाने लगी। उर्दू में नज़्म मुअर्रा का आगाज़ अब्दुल हलीम शरर और इस्माइल मेरिठी ने किया। मुअर्रा नज़्म लिखने वाला शायर तख़य्युल को बुनियादी अहमियत देता है और नई तरतीब के साथ अपनी नज़्म में मौसीकी और आहंग पैदा करने की कोशिश करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम जो है वो आगे बढ़ें, आगे देखें तो मुअर्रा नज़्म में काफ़िए की रुकावट के बग़ैर मरबूत और बावज़न बात कही जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि रवायती मज़ामीन से हटकर नए साइंटिफिक फ़लसफ़ियाना और इमरानी मौज़ूआत पर नज़्म लिखी जाए। एक मिसाल आपके सामने पेश करूँगी इस्माइल मेरिठी की नज़्म मुअर्रा के हवाले से। ऐ छोटे छोटे तारों के चमक दमक रहे हो, तुम्हें देख कर ना होवे मुझे किस तरह तहय्युर कि तुम ऊंचे आसमां पर हुए रोशन इस तरह से कि किसी ने जड़ दिए हैं गोहर और लाल गोया। ये नज़्म मुअर्रा की मिसाल है जो आपके सामने पेश की गई है। इसके बाद अगर हम नज़्म की एक और शक्ल देखें तो वो शक्ल है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म का ताल्लुक़ दौर जदीद से है। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, इसलिए इसे आज़ाद नज़्म कहा जाता है। बहरों के इस्तेमाल में भी आज़ादी होती है। आप सोच रहे होंगे कि आज़ाद नज़्म में और मुअर्रा नज़्म में फिर क्या फ़र्क हुआ, तो मुअर्रा नज़्म में बहरों की पाबंदी होती है जबकि आज़ाद नज़्म में बहर की भी आज़ादी होती है। आज़ाद नज़्म में सिर्फ़ अरकान की पाबंदी करना जो है वो लाजमी है। शायर एक मिसरे में जितने चाहे अरकान इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि इस नज़्म में एक मिसरा बड़ा और दूसरा मिसरा छोटा होता है, मगर उनमें रुकन एक ही मौजूद होता है। ये अलग बात है कि वही रुकन बड़े मिसरे में 10 बार आया हो और छोटे मिसरे में सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल होता है। अगर हम जो है वो देखें तो आज़ाद नज़्म में बुनियादी जिद्दत ये है कि शेर जो 2 मिसरों का मजमुआ होता है, एक वहदत जो है वो बन जाता है। आज़ाद नज़्म में तरन्नुम या मौसीकी का फुक़दान होता है। आज़ाद नज़्म के अव्वलीन मेमारों में मीरा जी, तसद्दुक़ हुसैन खालिद और नून मीम राशिद के नाम ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आज़ाद नज़्म में सिर्फ़ ख़याल की ताबानी और जिद्दत तराज़ी से ही लालाए ज़ार खोला जा सकता है। तशबीह और इस्तारे के सहारे से निजात हासिल की जाती है। आज़ाद नज़्म मंजूम ड्रामों के लिए मिसाली ज़रिया जो है वो रखती है। इसमें मुकालमे के अंदाज़ को
پوری بے ساختگی کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آزاد نظم میں مختلف تجربے کیے گئے۔ بعض شعراء نے صوتی تاثر اور آہنگ کا خیال رکھا، بعض نے کبھی کبھار قافیے کا استعمال بھی کیا۔ آزاد نظم کے سلسلے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے خطابت کے انداز سے بچا کر مثبت قدروں کا امین بنایا جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم کی ایک اور شکل ہے نثری نظم۔ نثری نظم میں قافیہ و ردیف اور بحروں سے چھٹکارا پا لیا گیا اور محض شاعرانہ الفاظ کو اہمیت دی گئی۔ اس قسم کی نظم پڑھنے میں شاید مجھے تو خیر لطف نہیں آتا اور اس میں کسی قسم کی نغمگی یا موسیقیت بھی نہیں ہوتی۔ اردو میں نثری نظم مغرب سے آئی۔ اردو میں نثری نظم کا آغاز جو ہے وہ تقریباً 1965 کے قریب ہوا، جب کچھ شعراء نے مغربی افکار اور اصناف سے متاثر ہو کر نثری نظم کو محض تجربے کے طور پر اردو میں استعمال کیا۔ تجربہ کامیاب رہا۔ بہرحال براہ راست اپنے خیالات جو ہیں وہ لوگ دوسروں تک پہنچانے لگے۔ نثری نظم لفظ کی شاعری ہے۔ بعض لوگ نثری نظم اور شاعرانہ نثر کو ایک ہی چیز جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، لیکن ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں الگ الگ اصناف ہیں۔ نثری نظم بحر اور قافیے سے لا تعلق ہوتی ہے۔ نثری نظم میں ترنم کا فقدان ہوتا ہے اور یہ بحروں سے انحراف کرتی ہے، اس لیے اس میں مصروں کی ترتیب بھی جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ اس میں صرف آہنگ اور وزن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دراصل جو نثری نظم ہے جدید تہذیب کے جدید تقاضوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح زندگی نے نیا لباس اوڑھ لیا ہے، اسی طرح نظم نے بھی جو ہے وہ ادبی قدریں بدل لی ہیں اور اس میں طرح طرح کے تجربات جو ہیں وہ ہونے لگے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، اگر ہم ایک اور قسم دیکھیں نظم کی تو وہ ہے جدید نظم۔ جدید نظم تمام قدیم اصناف سخن سے بالکل مختلف چیز ہے، اس لیے یہ ایک الگ اور جدید صنف شاعری ہے۔ جدید نظم میں موضوع یا حیت کی کوئی قید نہیں ہے اور اس میں علامتی انداز کے سبب یہ نظم کی قسم جو ہے وہ دوسری نظم کی اشکال سے مختلف نظر آتی ہے۔ اس کی نمایاں صفت اس کی داخلیت ہے۔ شاعر اپنے باطن کی گہرائیوں میں ڈوب کر ذاتی رد عمل کا تجرباتی اظہار کرتا ہے۔ نظم جدید کا موضوع جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ نظم جدید کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کی ہے۔ حیت کے اعتبار سے پابند نظم، معرّ نظم، آزاد نظم، نثری نظم اور سونیٹ سب کو جدید نظم میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، جدید نظم میں شعراء نے داخلی زندگی سے متعلق اپنے انفرادی نوعیت کی علامتیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں۔ نظم جدید کی سب سے بڑی پہچان اس کی زبان ہے۔ نظم جدید دراصل آج کے شاعر کا ایسا اقرار نامہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی تہذیبی اقدار کو اپنے فن کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جدید نظم وقت کی ضرورت ہے اور ہماری جدید تر نسل سماجی اعتبار سے بہت باشعور ہے، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ نسل نو کے جو شعراء ہیں وہ اپنی مربوط اور ہمہ گیر فکر سے نظم جدید کو تابانی عطا کریں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ نظم کسے کہتے ہیں اور نظم کی کون کون سی اشکال ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔